قاری صاحب، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، جب وہ معراج پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا انہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کیونکہ ہمارے بریلوی حضرات اس سے اپنے عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے جناب، موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہے وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ قبر میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ نماز پڑھ، اور بیت المقدس میں سارے انبیاء کو دکھایا گیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے انبیاء بیت المقدس میں زندہ ہیں، یہ مقصد ہے؟ تو پھر اس کا کیوں مقصد یہ لیا؟ ایک نقطہ وہ نکالتے کہ وجہ کیا ہے؟ نہیں، اسی نقطے کا جواب میں بھی تو نقطے کی شکل میں دینے کا اختیار رکھتا ہوں نا بھی، جیسے انہوں نے پھکی دی ہے تو ہم بھی تو پھکی دے سکتے ہیں نا۔ تو وہ جب کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، دلیل یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر دلیل کسی جگہ کسی پیغمبر کا نماز پڑھتے ہوئے دکھایا جانا ہے تو یہ دکھایا جانا تو بیت اللہ میں بھی، بیت المقدس میں بھی ہے، اور سارے انبیاء کا، سارے انبیاء نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے ہم یہ عقیدہ تو نہیں رکھ سکتے کہ سارے انبیاء جو ہیں بیت المقدس میں زندہ ہیں، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی، یہ معراج پورے کا پورا اللہ رب العالمین نے جو انبیاء کی مختلف زندگی کے مناظر تھے، مختلف جگہوں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو دکھائے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا وہاں دکھا دیا، پھر آپ اس کو دیکھ کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں تیز ترین سواری میرے پاس تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تو نماز پڑھ رہے تھے، اور تیز ترین سواری براق میرے پاس تھی، اس کا وہاں قدم جاتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی۔ اس سواری پر سوار میں بیت المقدس پہنچا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام آگے آئے بیٹھے تھے، موسیٰ علیہ السلام آگے آئے بیٹھے تھے۔ اب تیز ترین سواری رسول اللہ کے پاس ہے، اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ ظاہر بات ہے نماز پڑھے گا، نماز پوری پڑھے گا، پڑھنے کے بعد پھر وہ آئے گا، اور آپ تو ابھی جا رہے ہیں۔ یہ سیم ایسے ایک شخص گھر سے گاڑی ابھی نکال رہا ہے، اس کا بچہ گیٹ کھول رہا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، وہ نکال رہا ہے، اور سامنے گھر کے روڈ ہے، اور ایک گاڑی وہاں سے پہلے سے چلتی ہوئی فر کر کے گزری ہے، اور دونوں نے 3 اٹی جانا ہے، دونوں نے 3 اٹی جانا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو ابھی نکال رہا ہے وہ گاڑی باہر نکالے گا، گیٹ بند ہوگا، پھر اس کی گاڑی موڑے گا، گلی سے نکلے گا، روڈ پہ آئے گا، یہ کچھ اس کا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ لیکن جو فر کر کے وہاں سے نکلا ہے باہر کے، وہ پہلے پہنچے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب میں بیت المقدس پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام آگے آئے بیٹھے ہیں۔ پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کسی سے نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے، آپ خود پہچان گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب بیت المقدس میں آئے آپ کسی کو نہیں پہچان رہے، جبریل امین ایک ایک سے آپ کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے بابا آدم ہیں، یہ بابا ابراہیم ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ یوسف ہے، یہ فلاں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، سب کا تعارف ہو گیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو ابھی دیکھ کر آئے ہیں، اس وقت تو بغیر پوچھے پہچانا، اب آپ کو تعارف کروایا جا رہا ہے، آپ نہیں پہچان رہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر، آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور جس بھی پیغمبر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جبریل امین سے آپ پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ کون ہے؟ ابھی تو بیت المقدس میں ملاقات ہوئی ہے، تعارف ہوا، آپ کی نعوذ باللہ یادداشت اتنی کمزور تھی کہ ابھی بیت المقدس میں تعارف ہوا اور ابھی آسمانوں پہ آ کے پھر پہچان نہیں رہے، اور وہ بھی نہیں پہچان رہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے نہیں پہچانا، آدم علیہ السلام بھی نہیں پہچان رہے، موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں پہچان رہے۔ جبریل سے دونوں پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے، وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ان انبیاء کی مختلف زندگی کے
واقعات یا زندگی کے جو مناظر یا ان کی عمر کے مختلف جو پہلو تھے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر مختلف انداز میں دکھائے. یہی وجہ ہے کہ آپ پہچان بھی نہیں سکے. اور بعض علماء نے اس کا جواب یہ بھی دیا ہے وہ ایک مثالی جسم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی فلم قبر پہ دکھا دی, بیت المقدس میں دکھا دی یا آسمانوں پہ دکھا دی. اب جیسے آسمانوں پہ کس پیغمبر کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ زندہ اٹھا لیے گئے اور وہ واپس آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام. لیکن یہاں سارے انبیاء جو دکھائے گئے چھٹے ساتویں آسمانوں پر وہ سارے زندہ بیٹھے ہیں, لیکن یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. ہاں برزخ میں سارے زندہ ہیں. جو برزخی زندگی ہے وہ سب کو حاصل ہے, وہ کفار کو بھی حاصل ہے, مومنین کو بھی حاصل ہے. کسی کو جزا مل رہی ہے, کسی کو سزا مل رہی ہے, لیکن اس کو فارمولہ نہیں بنا سکتے. قاری صاحب بچے